کہ جب ملک کا ترانہ بجتا ہے تو اس کی عزت اور احترام میں ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب خدا کا نرسنگا، جب خدا کا ترانہ پڑھا جائے تو اس کے لیے کیوں نہیں۔ آج خداوند نے جو میرے دل پہ بات رکھی ہے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے گا۔ میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے اور اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت مقدسہ کو ہم تلاوت کریں گے۔ آپ سب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس آیت مقدسہ کو، اس حوالہ کو غور سے سنیے۔ کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے، جی آپ سب تیار ہیں سننے کے لیے؟ سب زور سے نعرہ لگائیں گے ہاللیلویا۔ لکھا ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ تشریف رکھیے خداوند اب سب کے ساتھ۔ ہم اپنے سروں کو چند قدموں کے لیے خداوند کی حضوری میں جھکاتے ہیں۔ اگر کسی کا دھیان کسی کی روح کہیں اور بھٹک رہی ہے، کسی کا خیال کہیں اور بھٹک رہا ہے تو اسے پلیز اس مقام پر لے آئیں تاکہ خداوند آج سے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑھ کر دے۔ پیار سے بڑے خدا یسوع مسیح کے نام میں میں آپ کی پاک حضوری میں آتا ہوں۔ خداوند میں جانتا ہوں کہ میں اس وقت کمزوری کی حالت میں ہوں۔ پیار سے بڑے خدا، اور میرا ایمان ہے کہ تو کمزوری کی حالت میں نہیں ہے، تو زوراور خدا ہے اور تو کمزوری میں زور بخش دے گا۔ خداوند آسمانی باپ آج تو ایسا ہونے دے جس حصہ کی ہم نے ابھی تلاوت کی ہے خداوند اسے کوئی انسان اپنی عقل اور اپنی دانش سے بیان نہیں کر سکتا۔ اگر خداوند اسے کوئی کھول سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے تو وہ تیرا روح القدس ہے۔ آج ایسا ہونے دے خداوند کہ ہم سب کو ایک ہی مسا میں باندھ دے تاکہ جتنی بھی باتیں ہوں وہ ہم سب کی زندگیوں میں، ہم سب کی روحوں میں، ہم سب کے دلوں میں خداوند اتر جائیں اور ہماری زندگیوں سے آپ کے یسوع مسیح نام کو 100 کا 100 گنا جلال ملے۔ ہم سب کی بڑی رہنمائی کر آج خداوند میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں، آپ کو اور آپ کے کلام کو آگے کرتا ہوں۔ خداوند جتنی باتیں ہوں آپ کی طرف سے اور آپ کے کلام میں سے ہم سب کی رہنمائی کر آج اس ٹوٹے پھوٹے برتن کو استعمال کر اور اپنی ان بھوکی پیاسی جانوں کو سیک کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میرے عزیزو، یہ کلام بھولنے کے لیے نہیں ہے، یہ کلام اگنور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کلام برکت حاصل کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ جب آپ اسے بھول جائیں گے تو برکت بھی گئی، جب آپ اسے اگنور کریں گے، رد کریں گے تو برکت بھی گئی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس لیے جب بھی حوالہ تلاوت کیا جاتا ہے، جب بھی کلام پڑھا جاتا ہے تو بڑے دھیان سے سنا کریں، اپنی روح کو ڈانٹا کریں۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ داؤد بادشاہ نے کہا، اے میری جان، کیا کہا اس نے؟ اسے کچھ یاد آ رہا تھا تو اس نے کہا، اے میری جان خداوند کو مبارک۔ اپنی جان کو کہہ رہا ہے، اس لیے اپنی جان کو کہا کرے کہ نہ بھٹک دائیں بائیں۔ تو کلام سننے کے لیے آئی ہے، برکت لینے کے لیے آئی ہے تو برکت کو ہار سکتا ہے۔ جب خدا کا کلام آپ کے پاس آ جائے تو پھر اسے ایسے مت جانے دے، بغیر برکت کے مت جانے دے میرے سے۔ جیسے کیا کیا تھا یعقوب نے، کسی کو یاد ہے؟ یعقوب نے کشتی کی تھی خدا کے ساتھ، کس لیے؟ اپنی برکت کے لیے کی تھی، اور لکھا ہے رات سے صبح تک کشتی لڑتا رہا جب تک اسے برکت نہ ملی۔ آپ کو پتا ہے کہ جب خدا نے اس کی ران کو چھوا تو وہ لنگڑا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ پھر لنگڑا ہو کر، لیکن لنگڑا تو ہو گیا، اپنی برکت کو اس نے کیا کر لیا؟ حاصل کر لیا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اس لیے کیونکہ دیکھیں اس کی پہلے چال کچھ اور تھی، خدا نے اس کی چال بدلا دی، پھر وہ برکت والی چال تھی۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی چالیں کیا ہوں؟ برکت والی ہوں۔ اکثر میں ایک شعر پڑھتا ہوتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، رب ایک گنجل دار بجھارت، رب ایک گنجل دار بجھارت تے دس کونے نو سلجھاوے، روح دی معموری بن مندیا ایک تند بھی سلجھ نہ پاؤ۔ ایک تند بھی نہیں سلجھ سکتی کس کے بغیر؟ روح کی معموری کے بغیر۔ اور جب تک ہماری زندگیاں
خداوند کے تابع نہیں ہوتی، جب تک ہم خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، میرے عزیزو، روح القدس ہمارے پاس سے بھی نہیں گزرتا۔ جب ہم خداوند کی مرضی پہ چلے جاتے ہیں تو خدا کا روح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ صرف پڑھنے سے نہیں بات بنے گی۔ کتنے لوگوں کو حوالہ یاد ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے؟ جی جی، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ کب یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی؟ ہر اتوار ہم یہاں پر خدا کے کلام کو نوش کر کے جاتے ہیں، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لے کر جاتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے دل میں نہیں اتر رہا تو پھر میرے عزیزو، اب دنیا کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں، آپ نیوز پر دیکھتے ہیں، اپنے کولیگز، اپنے رشتہ داروں سے، ہر دوسرے بندے سے یہ خبریں آپ سن رہے ہیں۔ ہر ایک بندہ انہی چرچوں کو بیان کر رہا ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹمکاں ہو گیا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیو، کیا کوئی اس کے مطابق بھی زندگی گزار رہا ہے؟ کیا کوئی کہتا ہے کہ ہاں یار یہ تو کلام مقدس کے مطابق یہ آخری وقت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، تو آخری وقت میں جو خداوند نے کہا کہ اس طرح سے آپ کی زندگی ہو، کیا کوئی اس طرح سے چل بھی رہا ہے؟ کوئی زندگی مال نل نہیں، ایمان نل پر تبدیل ہونا ہے۔ زندگی مال سے نہیں، مال ہم اکٹھا کر لیں، جتنا مرضی اکٹھا کر لیں، لیکن ہماری جان نہیں بچے گی۔ اس نے کہا آج ہی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ اگر ایمال ہے تو میرے عزیزوں چلے کچھ حوالے ہم دیکھ لیں گے۔ ایمال اور ایمان، یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں ضروری ہونی چاہیے، اور خدا کی یہی مرضی۔ اس سے پیشتر کہ ہم خدا کی مرضی کو دیکھیں، میں چاہوں گا کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا کیا ہے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا سکھائی تھی، کیا سکھایا تھا؟ سب حاضر ہیں؟ ہاللیلویا، زور سے کہیے ہاللیلویا۔ جی، جب خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا تھا؟ شاگردوں کو دعا سکھائی تھی، شاگردوں کی ڈیمانڈ پر۔ انہوں نے کہا کہ یوحنا نے تو اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی ہے، تو بھی تو ہمیں سکھا۔ تو پھر خداوند نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح سے کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اس طرح سے کیا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، اور تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی کیا جی؟ تیری۔ جب آپ چھٹے باپ کو پڑھتے ہیں متی کی انجیل اس کی 10ویں آیت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ کیا ہو جی؟ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ آسمان پر اس کی مرضی ہو رہی ہے پوری کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے۔ خدا چاہتا یہ ہے کہ جیسے اس کی مرضی آسمان پر پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی ہو۔ آسمان پر مرضی کس نے پوری کرنی ہے؟ کوئی ایسی تسی جا کے کرنی ہے مرضی پوری؟ کنے کرنی ہے؟ آسمان پر تو اس کے فرشتگان مرضی پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یسایہ کہتا ہے دو سے اپنے منہ کو ڈھانپے ہوئے، دو سے اڑ رہے ہیں۔ اور میرے عزیز بہنوں بھائی، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قدوس قدوس قدوس۔ اور جب آپ آسمانی نعرے کو دیکھتے ہیں، ہاللیلویا میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اس لیے وہ تو مرضی پوری کر رہے ہیں، سارے ہی مرضی پوری کر رہے ہیں۔ آسمان پہ جو لشکر ہے وہ بھی، اور سورج کبھی دیکھا جی رات میں نکل آیا ہوگا، کر رہے ہیں نا مرضی پوری۔ چاند اپنے ٹائم پہ آنا ہے، رات اپنے وقت، رات اپنے ٹائم پہ آتی ہے، دن اپنے ٹائم پہ، موسم اپنے وقت پہ ہی تبدیل ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یا ابھی یہ شدت ضرور ہے اور یہ بڑھے گی، یہ شدت ہر چیز میں بڑھتی چلی جائے گی۔ کلام کہتا ہے جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے گا، جو پاک ہے وہ پاک۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یاد رکھیے گا، ہر چیز عروج کو پہنچے گی، ہر چیز اب بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ کہیں کہ اب یہ زلزلے کم ہو جائیں گے، یہ سیلاب کم ہو جائیں گے۔ کل ڈیوٹی پہ تھے ہم، رات کو تو دوست مجھے کہنے لگے بھائی سائنسدان تو کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ سیلاب آئیں گے، اس سے بھی زیادہ بارشیں ہوں گی۔ میں نے کہا اگلا سال کس نے؟ وہ ہم اگلے سال کی امید پر نہیں ہیں، ہم تو اس امید پر ہیں کہ ہمارا یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ یہ نشانیاں، یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کی آمد کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس لیے یاد رکھیے، رات کافی دیر تک کچھ خادموں سے ڈسکشن ہوتی رہی، بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کلام کی باتیں ہوتی رہتی ہیں،
اس لیے اس کلام کی جگالی کرتے رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کلام آپ نہ بھولیں تو اسے نہ بھولنے کا کلیہ کیا ہے؟ یاد کیسے رکھیں گے؟ اسے نہ بھولنے کا کیا کلیہ ہے؟ سمجھ آ رہی سارے ہاللیلویا۔ اسے نہ بھولنے کا کلیہ کیا ہے؟ ہاں جی، بیٹی کے لیے زوردار تالیاں ہیں۔ اس کی کیا کرنی ہے؟ اس کی جگالی کر رہی ہیں۔ جیسے بھینس دودھ بڑھانے کے لیے کیا کرتی ہے؟ جگالی کرتی ہے اور وہ دودھ بڑھتا رہتا ہے، اسی طرح اس کلام کی جگالی کریں، اسے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں، اپنے عزیزوں سے ڈسکس کریں، اپنے جان پہچان والوں سے ڈسکس کریں۔ یہ کلام ہم نے سنا ہے تمہارا، یہ ایسے کلام کیا ہے، دیکھیں یہ ایسے کلام کیا ہے۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے آتا ہے تو جواب دے، نہیں آتا تو بہت سارے استاد صاحبان خداوند نے مہیا کی دنیا کچھ، لیکن اس کلام کی جگالی کریں۔ جب آپ اس کو یہاں سنتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، جا کر دبا دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ پھر کیا ہوتا ہے بھائی یار؟ جب آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کلام کو دبا دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ لائٹ کو باقی پنکھے بھی آن کر دیں، بے شک اب دروازے بند کر کے اسی آن کر دیں جی۔ تو میرے عزیزو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور جب آپ دبا دیتے ہیں کلام کو تو کیا ہوتا ہے؟ خدا نے کیا کہا؟ جو اس کے پاس ہے یہ بھی اس سے لے لیے اور اس کو دے دیا جائے جو تھوڑے میں وفادار تھا۔ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اسے جو ہے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اس کو جب دبا دیں گے نا آپ، اگر یہ ادھر دل میں آتا ہے، دل میں خدا ہے تو وہ دبانے نہیں دے گا۔ اگر آپ اس کو دبا دیتے ہیں، اس آواز کو دبا دیتے ہیں، تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یاد رکھیے گا جو کچھ ہے نا وہ بھی جاتا رہے گا۔ اس لیے اس کو دبائیں کبھی بھی، خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں کیا کریں؟ پورا کریں۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیں، دوسرا مائک نہیں چل رہا، اب چل پڑے گا جی، تو آپ نکالیں میرے ساتھ کلام اقدس کو۔ جی بھائی جی نکال دیں۔ آپ نکالیں رومیو دوسرے باب کی 13ویں آیت۔ جی ادھر دھیان دے، سارے غور سے سنیے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاللیلویا۔ آپ کا نعرہ تو بہت ڈھیلا مٹھا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ تمہیں نیند آن رہی ہے۔ ہفتے میں تسی ساری رات کدھر فلماں تو نہیں دیکھتے رہتے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا لکھا ہوا ہے جی، اگر آپ نکالتے ہیں میرے ساتھ دوسرے باب کی 13ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے، بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ کون سے جی؟ شریعت پر عمل کرنے، صرف سننے والے نہیں، کون سے؟ عمل کرنے والے۔ لوکا کی انجیل نکالیں ذرا میرے ساتھ، یہ ابھی حوالے آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ لوکا کی انجیل نکال لی ہے، اس کا 6واں باب نکالیں۔ جی 46 ورس ہے، لکھا ہے 46ویں، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے؟ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی۔ جب طوفان آیا، سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا، لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا۔ جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو وہ فیل فور گر پڑا اور وہ لوگ گھر
اور وہ گھر بالکل برباد ہو گیا. جی اب خدا کی مرضی کیا ہے کہ آپ اس کلام کو نہ صرف سنیں بلکہ کیا کریں, اس پر عمل کریں. اس نے کہا شریعت کا سننے والا راست باز نہیں ٹھہرتا بلکہ اس پر عمل کرنے والا راست باز. باپ ابراہیم کا حوالہ دیتا ہے میرے عزیزو, اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نکالیں یعقوب کے خط کو, اس کے دوسرے باب کی 22ویں ہے, تو یہاں پر دیکھیں ایک خوبصورت بات ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جی لکھا ہے دوسرے باب کی 22ویں آیت مقدسہ, یہاں پر ابراہیم کی بات ہو رہی ہے 22ویں میں لکھا ہے, بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے ایمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور ایمال سے ایمان کامل ہوا. کیا ہوا جی؟ ایمال سے ایمان کامل ہوا. کس سے ایمان کامل ہوا؟ صرف ایمان رکھنا ہی نہیں ضروری, صرف ایمان کی باتیں مت کریں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں, ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں, ہم خدا کے بیٹے کو مانتے ہیں, ہم خدا کے نبیوں کو مانتے ہیں, ہم خدا کے کلام کو مانتے ہیں, ہم سب کچھ مانتے ہیں. تو پھر عمل کا عمل کیسے ہوگا, ایمان کا عمل کیسے ہوگا؟ یہ ایمان اس نے کہا کس سے جی؟ ایمان. اور لکھا ہے اور جو نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست ٹھہرایا. بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ ایمان سے راست باز ٹھہرتا ہے. کس سے جی؟ ہاں جی, ایمان سے راست باز ٹھہرتا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یاد رکھیے گا, اس طرح بے شمار باتیں ہیں خدا کے کلام کی جنہیں ہم سیکھتے ہیں, جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں سکھاتا ہے. ہم صرف سن لینے کی حد تک نہ ہوں. باپ کی یہ مرضی نہیں ہے کہ آپ صرف اس کے کلام کو سنتے رہیں. باپ کی صرف یہ مرضی نہیں ہے کہ آپ اس کے کلام کو صرف پڑھتے رہیں. میرے جو باپ کی یہ مرضی ہے کہ آپ جس کو سن رہے ہیں, آپ جس کو پڑھ رہے ہیں, اس پر کھڑے ہو جائیں, عمل کریں. ہاللیلویا, اس پر عمل کریں. لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب کے اندر جب آپ پہلے باب کی 3 آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں, اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟ عمل کرنے والے مبارک ہیں, کیونکہ وقت نزدیک ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں. اس لیے یاد رکھیے گا, اگر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر میرے عزیزو ہمارا سننا, ہمارا پڑھنا یہ کسی کام کا نہیں. عمل بہت ضروری ہے میرے عزیزو. ہمارے عباد جو ہیں, اور جب آپ مکاشفہ پڑھتے ہیں 14ویں باب کی 13ویں ہے تو کیا لکھا ہے؟ اور آسمان سے آواز آئی. کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ آسمان سے آواز آ رہی. کیا آواز آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یہ تو میرے عزیزو آ رہی ہے آواز متی کی انجیل, اس کے ہم جب پڑھتے ہیں تیسرے باب کو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اور یوحنا کی انجیل سوری اس کے جب دوسرے باب میں جہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والا بپتسمہ دے رہا, اور اس طرح کی آواز تو پھر آ رہی ہے متی 17 باب کے اندر بھی, یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس کی سنو. اس کی کیا کرو؟ اس کی سنو. کیوں اس کی سنو؟ آپ کو پتا ہے, اس نے کہا ہو سکے تو باپ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, تو بھی میری نہیں تیری مرضی پوری. کس کی مرضی پوری ہو؟ باپ کی مرضی پوری ہو. اور باپ کی مرضی کیا ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں. اس نے کہا جب تم میری باتوں پر, جب تم میرے حکموں پر عمل ہی نہیں کرتے تو اے خداوند کیوں کہتے ہو مجھے؟ اور لکھا ہے بتھیرے جو اس سے اے خداوند کہتے ہیں آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. بہت کہہ رہے ہیں میرے لیے. آج ان ڈائسوں کے اوپر, پلپٹوں کے اوپر کھڑے ہو کر بڑے بڑے لیکچر دیے جا رہے ہیں, بڑے بڑے پیغامات دیے جا رہے ہیں, لیکن میرے عزیزو کلام یہ کہتا ہے کہ سراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟
سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوتا ہے. اور یہ کلام دو دھاری تلوار ہے، اور یاد رکھیے گا یہ بند اور گدے گدے میں سے گزر جاتی ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کو ہی کاٹے گی، یہاں پر جو کھڑا ہے نا یہ اس کو بھی کاٹے گی میرے عزیز بہنوں. اس لیے یہاں پر صرف کھڑے ہو جانے سے بات نہیں بنے گی، وہاں بیٹھ کر سن لینے سے بات نہیں بنے گی. میرے عزیزوں باہر جا کے صرف باتوں کی حد تک اس کلام کو رکھیں گے تو پھر آپ کی بات نہیں بنے گی. پھر آپ بھی انہی لوگوں کی طرح ہیں جن کے حق میں لکھا. آگے جب آپ پڑھیں گے تو بتھیرے آ رہے ہیں اس کے پاس، ہم نے تیرے نام سے بدرویں نکالی ہیں، ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے ہیں، ہم نے تیرے نام سے نبوت کی ہے، ہم نے تیرے نام سے یہ بھی کیا ہے وہ بھی کیا ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے بدکاروں میرے پاس ہی چلے، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں وہ واقف نہیں ہے اس خدا کے کلام سے، مطلب کی حد تک اسے یوز کرتے ہیں. صرف یہاں کھڑے ہونے سے بات نہیں بنے گی جب تک آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں عملی جامہ نہیں پہناتے. میرے عزیزوں یہ باپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں اور پھر اسے کیا کریں، ڈسٹریبیوٹ کریں، دوسروں تک پہنچائیں. میرے ساتھ نکالیے آپ جلدی سے افسیوں اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت، جلدی سے کوئی بھائی نکالے اور جلدی سے پڑھ دیں. بہنیں بھی آپ کے پاس بائبل ہے، اپنی بائبل مقدس اپنے ساتھ لایا کریں اور جب موقع ملے تو ضرور پڑھا کریں. جی پڑھ دیں افسیوں 5ویں باب کی 17ویں آیت مقدسہ. جی بھائی جی بلند آواز سے پڑھ دیں. کوئی بہن افسیوں 6 باب کی 6 آیت مقدسہ کو بھی نکال کے رکھے. جی جلدی سے کھڑے ہو کر پڑھا کریں بلند آواز. اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. جی اس نے کہا اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ کس کو سمجھو، خداوند کی مرضی کو سمجھے. کون آج سے یار ہے خداوند کی مرضی کو سمجھنے کے لیے؟ ہماری تو اپنی مرضیاں چلتی ہیں، ہماری تو اپنی سوچ چلتی ہے. کلام مقدس جس ترتیب سے آپ کو چلانا چاہتا ہے کیا ہم اس ترتیب سے چلنا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کے اندر وہ باتیں ہیں کہ جس طرح کلام ہمیں سمجھا رہا ہے، کلام ہمیں سکھا رہا ہے؟ جی پہلا کرنتھیوں 11واں باب نکالیں آپ میں سے کوئی بھی جلدی سے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں. کیا ہم اس طرح سے چلنا چاہتے ہیں یا ہم صرف اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں؟ آپ جلدی سے نکال لیں میرے عزیزوں. جی نکال لیا ہے. پہلی آیت سے پڑھیں، کھڑے ہو کے بلند آواز سے پڑھا کریں. جب بھی پڑھیں بلند آواز میں پڑھا کریں. میں پڑھ دیتا ہوں سنیں. لکھا ہے تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. کس کی مانند بنو؟ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند. یہ کون کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ کرنتھس کی کلیسیا کو پاولس رسول کہہ رہا ہے. لکھا ہے میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو. کیا کر رہا ہے جی؟ ان کی تعریف کر رہا ہے. کس لیے؟ کہ ہر بات میں کیا کرتے ہو؟ مجھے یاد رکھتے ہو. اور لکھا ہے میری عزیزوں اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دی تم اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو. بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے. کون ہے جی؟ یہ کیا ترتیب ہے؟ ہر عورت کا سر کون ہے؟ مرد ہے، اور مرد کا سر اور مسیح کا خدا ہے. اب آگے سنیے گا. لکھا ہے جو مرد سر ڈھنکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو، جو مرد کیا کرتا ہے؟ اپنے سر کو ڈھانک کر کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بے حرمت کرتا ہے. بے حرمت سے مراد آگے نیچے لکھا ہوا ہے وہ سر کو کاٹ دیتا ہے اپنے. مرد کس کو کاٹ رہا ہے؟ وہ یسوع مسیح نے کٹن دیا ہے. کس کو کاٹ رہا ہے؟ یسوع مسیح کو کاٹ رہا ہے. اگر یسوع مسیح کو وہ کاٹ رہا ہے تو کیا اس کو برکت ملے گی؟ کتنے ملے گی برکت؟ کیوں اپنے آپ دے دشمن بن بیٹھے؟ سو میرے عزیز بہنوں یہ کلام کی، یہ میری بات ہے، یہ کلام کی بات ہے. تو پھر ہمیں تو اپنی مرضی کرنی ہے.
ہمیں تو اپنے طریقے سے چلنا ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے، میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہوتا، مگر ایسا ہوتا، یہ اگر مگر ایسا ویسا نہیں چلے گا۔ خدا کا کلام اختیار سے بات کرتا ہے، اور اس نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہے۔ کلام جو کہہ رہا ہے اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ رسول کہتا ہے لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو، اور کلام کہتا ہے کہ ہماری خوشخبری پر اگر پردہ پڑا ہے نا تو ان ہلاک ہونے والوں کے لیے پڑا ہوا ہے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ جن کی عقلوں کو کس نے اندھا کر دیا ہے؟ اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا تاکہ یہ نجات کی خوشخبری ان کے کانوں تک نہ پہنچے، ان کی زندگیوں میں نہ اتر جائے میرے عزیز بہنوں۔ اور وہ اندھے ہو چکے ہیں، وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ باپ کی مرضی کو پھر کیسے پورا کریں جب دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے؟ وہ ایک پیون ہی نظر نہیں آن رہا وہ تیزا فیشن کی ہے، ایک پیون ہی نظر نہیں آ رہا کہ اس کی بیٹی کس لباس میں جا رہی ہے چرچ کے اندر، اس کے باپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ فنکشن میں، وہ بازاروں میں، وہ کیسے جاتی ہے۔ وہ دیکھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہا۔ میرے عزیزوں سے پتہ ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ کلام کی بات ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب کو اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ کو، میرے عزیزوں کہتا ہے لکھ، کس کو لکھ رہا ہے؟ فرشتے کو لکھ رہا ہے، لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ، جو آمین کیا ہے؟ یہ ہے خدا کی مرضی کہ آپ خدا کے کلام پر آمین کریں۔ اور آمین کون ہے؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح مجسم کلام ہے۔ کلام پر آمین کرنی ہے۔ آمین سچا برحق خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے، کاش کہ تو سردیاں گرم ہوتا، کیونکہ تو نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور تو جو کہتا ہے میں دولت مند بن گیا ہوں، میں امیر ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس وہ بھی ہے، کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کیا کہتا ہے کہ اور یہ نہیں جانتا، کیا لکھا ہے؟ اور یہ نہیں جانتا، کیا کہتا ہے؟ اور تو نہیں جانتا کہ تو خوار ہے۔ کیا ہے؟ خوار ہیں، کم بخت ہیں، اندھا ہیں، ننگا ہیں۔ کل اگر کسی نے پیغام سنا ہو تو میں نے بات کی تھی تھوڑی سی یسوع مسیح کی مصلوبیت کے اوپر، جہاں میں نے یہ بتایا تھا یہ ننگا جو ہے نا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ یسوع مسیح کو ننگا کر کے انہوں نے مارا تھا، آپ کو پتا ہے؟ جب آپ پڑھتے ہیں نا استثنا کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 23ویں آیت مقدسہ تو وہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کا جو لکڑی پہ لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ہے، اور وہاں پر خدا کو کہہ رہا ہے کہ ایک دن سے زیادہ اس کو نہ رکھ، جب یہ مر گیا ہے اوپر لٹکا دیا گیا، مر گیا تو اسے دفن کرو، کہیں یہ گناہ یہ لعنت تم سب پر نہ آ جائے۔ تو یسوع مسیح نے لعنت اس کے اوپر کوئی تھی، اس کا کوئی گناہ تھا، اس کا کوئی قصور تھا؟ لعنت کس کی تھی؟ میری تھی نا۔ وہ گلاں میں نہیں خدا دیاں منن لیا، گناہ میں کیتے، چوری میں کیتی، ڈاکے میں ڈالے، قتل میں کیتا، سارے گناہ دے میں کیتے۔ اس نے کیا کیا؟ ڈاکو اقرار نہیں کر رہے، وہ اسی تے اپنے کرما دی پاندے ہیں۔ اس نے کیا گناہ کیا؟ اس نے کیا گناہ کیا تھا میرے عزیزوں کہ اسے وہ موت دی گئی؟ کہا اس نے جو خدا کی صورت پر تھا اس نے اس کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ جب فلپیوں 2 باب کو پڑھتے ہیں آپ 6، 7، 8، 9 آیت کو 10ویں تک پڑھ لیجئے، اس کے پاس اختیار نہیں تھا کہ نہیں تھا؟ اس نے خود نہیں کہا کہ آسمان اور زمین کا وہ اختیار میرے پاس ہے؟ تو میرے تو اس کے پاس اختیار نہیں تھا۔ میں نے بتایا نہیں تھا کہ یبوسی اورنان کے کھلیان میں جب داؤد گیا اس نے کہا خداوند نہ مار۔ ایک فرشتہ ایک لمحے دے وچ 83,000 نو ایک لمحے دے وچ مار دیتا۔ تو جب یسوع مسیح کے شاگرد کہتے ہیں کہ خداوند انہاں تے اگ برسا دے، یہ تیری گل نہیں منن دے، انہاں تے اگ برسا، کوئی اگ برسان نہیں آیا، جو مارن نہیں آیا، کہ میاں تلوار ہوں اپنے میاں نے
اس نے کہا خداوند یہ ایسے ہیں ویسے. اس نے کہا پر میں کی کہوں خداوند کو تو 12 تمن آ جائیں گے فرشتوں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں آئی تھنک اگر میرا اندازہ ٹھیک ہے تو ایک تمن میں غالباً 10,000 فرشتے ہوتے ہیں. ایک فرشتہ ایک لمحے میں 83,000 کو اور سیکنڈ خدا کو نہیں لگتے ختم کرنے کے لیے. دیکھتے ہو نا بلڈنگ دیکھ رہے ہو تو دیکھیں کلپس میں بلڈنگ ایسے 3 منزلہ کھڑی ہیں 4 منزلہ کھڑی ہیں ایسے ہی بیٹھ جاتی ہیں سیکنڈ بھی نہیں لگتے. میرے جو فرشتے میں بڑی طاقت ہے تو جس فرشتے کو جس نے بنایا ہے اس کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہماری بیان سے ہے ہم اس کی مسلط کو چیلنج نہیں کر سکتے. وہ جب مجسم ہو کر آیا تو اسے ننگا کر کے انہوں نے مارا. اس کے کپڑوں پہ انہوں نے کرا ڈالا تھا کیونکہ زبور 22 کے اندر یہ پیشن گوئی لکھی ہوئی ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی کو برہنا کر دیتے ہیں تو وہ ماری نہیں جانا. وہ اگر غیرت مند ہوئے تو مار ہی جاتا ہے. سو اس لیے میرے عزیزوں یہاں پر خدا کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ اس آخری وقت کے زمانے کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے. لودیکیا کے بعد اور کوئی زمانہ لکھے ہی کوئی نہیں ہوا بائبل کے اندر. یہ آخری زمانہ لکھا ہوا ہے لودیکیا کی کلیسیا. سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اس لیے ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام. اس نے کہا تو خوار تو کم بخت اندھا تے ننگائے. اگر اس کی ہم بات کریں تو کافی لمبی بات ہو جاتی ہے لیکن میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا میرے عزیزوں. یسوع مسیح نے کہا کہ یہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے ہیں. یسایہ نے ان کے حق میں ٹھیک کہا ہے اور واقعی وہ نہیں دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ روایات میں اتنے پھنس چکے تھے, وہ دنیا داری میں اتنے پھنس چکے تھے, وہ اپنی رسم و رواج میں اتنے پھنس چکے تھے کہ انہیں کلام نظر ہی نہیں آ رہا تھا. کلام ان کے درمیان تھا, کلام ان کے ساتھ تھا, کلام ان کے سامنے تھا لیکن وہ کلام انہیں نظر نہیں آ رہا تھا. آج بھی کلام ہمارے درمیان ہے, کلام ہمارے سامنے ہے, ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. ہماری سوچ کہیں اور ہے, ہمارا ذہن کہیں اور ہے, ہمارا طریقہ کار کچھ اور ہے. ہم کلام مقدس کے مطابق تو دور دور تک نہیں چلنا چاہتے. کیوں؟ سخت ہے. بہنوں کو یہ سختی سے کہتا ہے کہ میک اپ نہ کرو. میک اپ جنہیں کیتا انہوں دا خون کنے چٹیا ہے, کتیاں نے چٹیا ہے, انہوں دا گوشت کنے نوچیا ہے, گدھا نے نوچیا ہے. اور وہ ایک قصبی عورت تھی, یہ اس کے کام ہے اور وہ کرے. اور آپ کو وہ آگے سے حوالہ مل جائے گا. کلام میں چاہیے تو لکھیا کہ بیویاں اپنی اپنی شوہراں لئی بناؤ سنگار کرن. لکھیا کہ نہیں لکھیا؟ وہ تو بیویاں چاچی شوہراں لئی سنگار کرن آئیاں نے شادیاں تے یا فنکشناں بازاراں دے وچ اپنے شوہراں لئی سنگار کر کے جاندیاں. میرے عزیزو یاد رکھیے گا بھائی برہن نے ایک بڑی زبردست مثال دی. اس نے کہا اگر ایک بیوی یہ کہتی ہے کہ میں اپنے خامن کے ساتھ بڑی مخلص ہوں, اور وہ مخلص ہو سکتی ہے, وہ مخلص بھی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنے خامن کے ساتھ جیسے وہ کہتا ہے ویسے کرتی ہوں, بڑی ٹھیک ہوں, لیکن اس کی جو ڈریسنگ ہے, بہن جی اس کو بٹھائیں یا اس کو لے کے بیٹھ جائیں, یہ کھیلنے والی جگہ نہیں جی. یہاں تو میرے عزیزو وہ کہتی ہے کہ میں بڑی وفادار ہوں, تابعدار ہوں, سب کچھ ہے. سمجھ آ رہی ہے ساروں کو؟ کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ زور لگا رہی ہے. جڑے تے بچوں کے دھیانے لگ جانے انہوں نے بات سمجھ آنی ہے, اس لیے سنڈے اسکول بنایا ہے. اس کو لے کے سنڈے اسکول جائیں پلیز, اٹھائیں اس کو سکھائیں. آپ نہ اس کو یہاں پر بیٹھنے کی ترتیب دیں گی نہ وہاں پر, تو پھر یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ عورتوں کے دھیان کو یہ بھٹکا دے گی. لے جائیں اس کو سنڈے اسکول میں. جی میرے عزیزو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہاں پر پہنچا تھا؟ کنوں یاد ہے؟ بھੈਣਾਂ جو کوئی دسے گا بھائی چپ کر جائیں. ہاں جی جی تسی بھੈਣ ਹੋ بھائی جی, میں بھੈਣਾں نوں کیا ہے تانوں نہیں کیا, بندیاں کو تو پوچھے جی. آواز ہی نہیں آ رہی ہوں, گل بھੈਣਾں تے یہ دیکھ لے آواز ہی نہیں نکلنی ہے. ادھر کیا نہ دے بھੈਣਾں دے خلاف تے صرف ویکھیا نہیں جی تے کام چکیا جانا ہے. کہے گی میں وفادار ہوں, اور وہ ہو بھی سکتی ہے, ٹھیک بھی ہو اپنے خامن کے ساتھ, بالکل ٹھیک ہو. بھائی بہن کہتے ہیں لیکن اس کی اگر ڈریسنگ ٹھیک نہیں ہے, اگر وہ گندا لباس پہن کے بازار میں جا رہی ہے, گندا لباس پہن کے وہ چرچ میں آ رہی ہے, تو پھر یہ بات میری تو نہیں ہے, یہ بات یسوع مسیح کی ہے. یسوع مسیح نے یہ کہا ہے اگر کوئی شخص کسی عورت کو کیسے
बुरी निगाह से देखता है तो वो दिल ही दिल उसके साथ ना। तो मेरे अजीजों ये तो कलाम की बात है। अब मुझे ये बताएं, अगर औरत बुरी ड्रेस में होगी, बुरे लिबास में होगी, तो की जो चौका च नाखियां में खलोते ने कि वो सारे मुकद्दसीन खलोते ने और ईमानदार खलोते होंगे ने चौका दे विच बीबियां नूं वेखण लई? दसो ते की उन्हां लई की वो कहणगे खुदावंद जिसको बरकत दे, वही कहणगे हैं खुदावंद इनू इंज भी कर दे, खुदावंद है इनू हदायत दे। कोई वो बुरे कमेंट्स पास करते हैं, बुरी बातें अपने मुंह से निकालते हैं, तो फिर मेरे अजीज बहन और भाइयों वो दिल में नहीं, जबान से भी, आंखों से भी मेरे अजीज बहन, अपनी सोच से, हर एक तरह से मेरे अजीज बहन और भाइयों उनके मुतालिक वो पूरी राय रखते हैं। इसलिए वो तो उसकी वो ठोकर बन गई ना। तो यीशु मसीह ने कहा है कि जीड़ा मेरे लिए ठोकर का बायस बनिया है, उस लिए तो ये अच्छा सी कि वो पैदा ही ना होगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि कोई किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने। उसके लिए ये बेहतर है कि उसके गले में चक्की का पाट हो और समुद्र की तह में फेंक दिया जाए। यह ਉਹਦੇ ਲਈ बेहतर है। जब समुद्र की अग ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ तो फिर ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। सो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इसलिए ये कलाम जो है, ये कलाम जो है ये सख्त ही है। जब आप यूहन्ना की इंजील छठे बाब को पढ़ते तो होंगे ये कलाम थे ना गवारे, इनको कौन सुन सकता है? क्यों? जब वो मुझसे कर रहा था तो सबको अच्छा लग रहा था, जब वो रोटियां खिला रहा था तो सबको अच्छा लग रहा था, जब उसने लोगों के घरों में जाके पानी को मैं बना दिया तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, सारिया गल्लां ठीक सन। तो जो उन्हें कलाम की गल की तो फिर उन्होंने बेटे मरोड़ नहीं पै गए। दर्द शुरू हो गया ना, उन्होंने कहा कलाम ते ना तो आ रहे, लिखा है 70 शागिर्द भी उल्टे फिर गए। कौन? वो उन्हें जफियां पाइया, बाकी तो फिर ही गए ना, शागिर्द भी चले गए, उन्हें पाइया जफियां। वो आ जाओ यार, आ जाओ, कोई गल नहीं कह रहे, कोई गल नहीं यार, मैं हूं तुहाडे खिलाफ गल नहीं मैं करता, हूं मैं जो कलाम ही नहीं सुनाना कि तुहानू दुख पहुंचे। रसूल क्या कहता है कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता। मेरे ਜਿਹੜੇ खुदा ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟ ਹੀ ਕਰ, ਦੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੇਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਉੱਧਰ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। कोई बुढ़ी कल एक आदम से मेरी बात हुई, मैंने उनको भी ये कहा, मैंने कहा आप फैसला करें। अगर एक शख्स की एक औरत की 4 मर्दों के साथ शादियां हो, एक बुढ़ी ने 4 बंदे हो तो फिर वो बीवी होगी? बीवी नहीं होगी, वो देखो जोड़ी होगी। ठीक है। तो वो बीवी नहीं होगी मेरी। एक औरत के अगर 4 खामंद होते हैं, एक औरत का कितने खामंद है? एक ही मेरे। कलाम ये कहता है, ये कलाम की बात है। लेकिन औरतें क्या करती हैं? खाए खसम का सिर पा दे, सानू कलाम नाल की लेना देना? इन्होंने तो अपनी बनाई हुई है, ऐ हुणे पैसे देवांगी ते इन्होंने साडा निकाह भी पड़ जाना, सब कुछ कर देना। वो पादरी थोड़ी ने, वो तो चोर ने, वो तो दुकानदार हैं, वो तो पेट के लिए खिदमत करते हैं, वो तो पैसे के लिए खिदमत करते हैं। जाए ना खुदा के किसी बंदे के पास, उसे क्या कर दिखाएं, फिर वो आपको बताए कि कलाम क्या कहता है, आपके हक में क्या कहता है कलाम। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इसलिए उसने कहा कि वो जानिया कहलाएगी। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, कलाम जो कहता है हमें उससे आगे नहीं बढ़ना, हमने कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। यही खुदा की मर्जी है। जब अमल ही नहीं करना तो फिर बेशक नारे लगाते रहे। मेरी आवाज भी बड़ी अच्छी है, मैं कलाम भी बड़ा अच्छा बयान कर सकता हूँ, दुआ भी बड़ी अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है। तो फिर अगर आप कलाम पे अमल नहीं करते तो फिर मकसद है नहीं बचाए जाओगे। अपने हिसाब से आप ईमानदारों के शायद बाप से भी आगे निकल जाए, लेकिन जब इसके तराजू में आएंगे ना तो फिर मेरे दिलों कोई भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि ये तो हाँ की जगह हाँ ही कहता और ना की जगह ना ही कहता। इसलिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, याद रखिएगा, कलाम में मुकद्दस से दाएं बाएं कभी भी मत हो, और नजर आना चाहिए एक बाप को, कोई मां नहीं नजर आना चाहिए। बाप कहनी साढ़े ते उंगली रख ली पादरी साहब ने, मावा भी नजर आना चाहिए।
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਟੋਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰਜ਼ਾਈ ਚਾਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਸੁਤਾ है। समझ आ रही गल नहीं, बात समझ में आ रही है? तो मेरे अजीजों, हमें केयरफुल रहना है। क्या करना है? केयरफुल रहना है, माँ को भी और बाप को भी, मेरी अजीज बहनों भाइयों। इसलिए ध्यान रखिए ना, बच्चियों का तो हिसाब लेना है, अपनी बेगम का, अपने बच्चों का आपने हिसाब देना है। इसलिए मेरी अजीज बहनों भाइयों, ध्यान में रहा करें, बाप भी और माएँ भी। बहुत सारी बातें इस तलक से अगर हम बातें करें तो बहुत सारी बातें। तो मेरी अजीज बहनों भाइयों, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम 11वें बाब को पढ़ रहे थे जी, किस तक पहुंचे हम? जो औरत क्या करती है, अपने खामन की बात नहीं मानती, ताबेदारी में नहीं रहती, फरमाबरदारी में नहीं रहती, क्या होती है वो जी, वो अपने सर को बेहुरमत करती है। बेहुरमत करने से मुराद सर काटी देती है, सर काट देती है, सर मुंडी है वो, समझ आ रही है? सर कटी है वो, समझ रहे हो गल? और नींद नहीं आ रही? यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार यीशु मसीह के जलाल के लिए इतने ढील हाथों से पता लग जाए यीशु मसीह ने कि मेरे प्यारे ने लोगों ने मारो ना तो बीमारियां अंदर छुपियां रहती, जोर नहीं मारोगे तो वेखियो फिर वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ जोर ਨਾਲ ਕੁਵਤ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਵਾਂ ਫਤਵਾ ਨਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ठीक है? जस्ट मैं क्या कि खुदावन के साथ, अगर खुदावन के नाम को जलाल देने की बारी आए तो क्या हो, उसको जलाल दें, मजाक ना करो, खुदा ठट्ठा नहीं उड़ाया जाता। सो मेरे अजीजों, इसलिए लिखा है कलाम मुक़द्दस के अंदर, जो मर्द सर ढके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है। बड़ी दफा हमारी बात होती है, बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जो सर ढांक कर दुआएं करती हैं, नबूवतें करती हैं, कलाम पढ़ती हैं, और वो कहते हैं कि यीशु मसीह को देखो, और वो कहते हैं कि आप बनी इसराइल के कल्चर को देखो, और वो कहते हैं कि रबियों को देखो, और वो कहते हैं कहानों को देखो। वो यार उन्होंने तो देख रहे हैं जो दुरुस्तगी लिए खत भेजे खुदा ने अपने बंदा पलूस की मानो। ये तालीम है सारी, ये याद रखिएगा। ये कलीसियाओं की दुरुस्तगी करने के लिए ये खतूत भेजे गए हैं भाई, या कोई मजाक ना समझो, इनू फड़ लेना है एक दिन सानू। इसलिए मैंने कहा यहाँ पर तो हमें हवाला मिलता, आप भी तो कोई हवाला दे दे। उन्होंने कहा हवाला कोई नहीं, बस सज्जियों खबियों दलीलें ही नहीं मेरे। जब तक यहाँ से हवाला नहीं मिलेगा हम किधर पूरे होंगे? कोई उकाब कितने ना रजदा है, उकाब किसके साथ फुलफिल होता है? ताजा गोश्त के साथ, बाजरे नाल होता है। उकाब में रोटियां खो के खुश होएगा, बाजरा चूचा है, उखड़ी है कोई, वो उकाब है, वो ताजा गोश्त खाने लगा। हालेलुया। इसलिए उन्होंने तुसी सज्जे खब्बे किताबां दे हवाले दोगे, वो कभी कुछ नहीं होएगा। जब उसे किसकी आवाज देंगे, जब उसे उसके बाप की आवाज देंगे, जब उसे खुदा के कलाम का हवाला देंगे, तो फिर ही वो खामोश होगा, फिर ही वो फुलफिल होगा, फिर ही वो आमीन कहेगा, इसके अलावा वो आमीन नहीं कहेगा। इसलिए मेरी अजीज बहनों भाइयों, बात को याद रखिएगा। हमने तो हवाला दिया है भाई, आप भी तो हवाला देना हमें। इधर उधर दिया मारी जाते हो, साढ़े प्रोफेसर ने क्या, साढ़े उस्ताद ने क्या, सेमिनरी जो है क्या, फलानी जगह तो क्या, उन्हें क्या ये बात तुम्हें खून और गोश्त ने नहीं बताई, बल्कि मेरे आसमानी बाप ने जो आसमान पर है उसने तुझ पर जाहिर की है। तू पत्थर से, तो मैं भी तेन कहना इस पत्थर से अपनी कलीसिया को कायम करांगा। आलमी दरवाजे दे गालिब नहीं आएंगे। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा, अब एक इंसान को कह रहा है खुदा कि जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बांधा जाएगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खोल दिया जाएगा। मेरे ज़ियो, और कहा कि आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे देता हूं।
मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये कुंजी इख्तियार को बयान करती है। इसलिए मैंने कहा ये ख्याल है मेरा, ये फलाने का ख्याल है, ये गल्लां नहीं होंदियां, कोई इख्तियार दे नाल गल करदा है। जो गल लिखी कलाम दे विच ओ ये किसी नूं चंगी लगे ते भावें किसी नूं मंदी लगे, मेरे अजीजों इसका जवाबदार खुदा नहीं है। खुदा ने जो कानून जो हुक्म दे दिए वो दे दिए, और वो उसके हुक्म लिखा है कि रास्त है, उसके हुक्म पाक है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खुदा के कलाम को। क्या आप मसीह थोड़ा सीखना चाहते हैं? थोड़ियां ताड़ियां दसनियां हूं मैं नहीं कहना उसकी मारो यार, नींदा पूरियां करने कार नहीं होंगे है नहीं कि नहीं गए उंज किसी सानू जी किसी दूसरे के घर नींद नहीं आती। अद्धियां जो सारे तकरीबन यही गल्लां, सानू दूसरे के घर नींद नहीं आती, अपनी भैन के घर चले जाना, अपनी मां प्यो के घर चले जाना, बीबी तां भी सानू उत्थे नींद नहीं आती, अपने बैड ते नींद आती। ठीक है, चर्च च बैठे सुते हो तो कोई गल है करनी, ये तो सच्ची नहीं। चर्च च सारिਆਂ ਨੂੰ नींद आ जाती, शैतान लोड़ियां दे रहे होंगे तुहानू। ठीक, इसलिए जो आए तो उनको शैतान दूर हो, खुदा का कलाम सुनना है तो सुनने दे कलाम। तो मेरे अजीजों, इसलिए अपने ध्यान ज्ञान कलाम की तरफ फोकस कर लेकर लगा लिया करें। लिखा है और जो औरत बेसर ढंके दुआ या नबूवत करती है, क्या जी? जो औरत क्या करती है? बेसर ढंके दुआ या नबूवत करती है, वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। वो क्या है? वो सर मुंडी के बराबर है। मेरे जो इस आयत में बहुत सारी बहसें हुई हैं, बहुत सारे इसके ऊपर बातें हुई हैं, लेकिन मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम कल्चरों पे जब जंग करना शुरू कर देते हैं तो ये एक तवील बहस हो जाती है। लिहाजा मैं अभी इस पर इतनी तशरीह नहीं इसलिए करूंगा, लेकिन कलाम मुकद्दस में चूंकि हमें उर्दू में ये पैगाम मिला है, उर्दू के अंदर ये आवाज दर्ज है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने कल्चर को भी मद्देनजर रखना चाहिए, और किसी के लिए ठोकर का बायस मत बन। इसलिए कलाम मुकद्दस में जो दर्द है उस पर क्या करें? उस पर आमीन करनी चाहिए मेरे। और लिखा है अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल कटाना या सर बनाना शर्म की बात है तो ओढ़नी फिर की करे? वो फिर ओढ़नी ओढ़े। अगर है शर्म की गल है तो फिर की करे? अपने सिर से दुपट्टा भी रखे। गल समझ आ रही है? सो मेरे अजीजों, लिखा है अलबत्ता। अच्छा, मैं ये गल कहना चाहना हूं, क्या लोग इसको बात को कबूल करते हैं? हम अपने पाकिस्तान के अंदर देख लेते हैं ना, वो कहते हैं नहीं जी बादी साहब मॉडर्न गल्लां हो गई ने, आजाद ख्यालों के बनो, तुम पढ़े लिखे बनो जी, जी करो वो करो, या जिन्हें लिखे हो जाहिर सी गैमलियल के कदमों में बैठ के उसने तलीम पाई। समझ आ रही गल? इसलिए मेरे जो दुनिया का कल्चर चाहे जो कुछ मर्जी हो, कल्चर जो इसका है वही लेगा। हालेलुया। इसलिए हमें खुदा के कलाम पर फोकस करना है, उसे तरजीह देनी। दुनिया जो कुछ करती है करती रहे। दुनिया ने की क्या सी? बराबर छोड़ दो, बराबर छड़ दियो ते यीशु दुनिया तो यही करती है। वही दुनिया जी नारे लाने मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से वही हम तो कह रही है मुस्लिम से चढ़ा दो, दुनिया ने कभी भी न रहे। सो मेरे अजीजों, इसलिए लिखा है कि ओढ़नी ओढ़े, अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। बस रिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर में गुम होने की अलामत रखे, तो भी खुदावन में ना औरत मर्द के बगैर है ना मर्द औरत के बगैर, क्योंकि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीला से है, मगर सब चीजें खुदा की तरफ से हैं। तुम आप ही इंसाफ करो। क्या औरत का बेसर ढके खुदा से दुआ करना मुनासिब है? क्या तुमको तभी तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती है, और अगर औरत लंबे बाल हों तो उसकी जीनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दा के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई हुश्ती निकले तो ये जान ले कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है ना खुदा की कलीसियाओं। हालेलुया। इसलिए चर्चा जी देखे जी कभी चर्चा जी लंबे लंबे बाल रखे और तुम बंदे देखा कि नहीं देखा? फटियां पेंटा पाइया उन्होंने हैं साइडा तो फटियां जनाब लंबे लंबे बाल कन्ना च मुंदरियां ते होर पता नहीं की फैशन उन्होंने बनाया तो की बने ने अपने लोग खुदा दी लाडली कौम बने। ये तो मैं कहना वो लाडली कौम बने ने जिन्होंने उन्होंने इस गुलामी के लिया। बात समझ में आ रही है? ये खुदा के लोगों का ये उनकी पहचान थोड़ी 80 मिसाल जो साढ़े लोग गुरु ही पहचाने जाते
कि उन्हें सलीमा चुकी हुई बाइबल पढ़ी हुई वो अपने कमों के भी जाने जाने ने ना। इसलिए मेरे जो ऐसी हरकतें हमारी ना हो तो हम इस तरह बख्शे नहीं जाएंगे मेरे अजीज बहनों भाइयों। इसलिए खुदा के कलाम को समझने की कोशिश करें। और औरत भी क्या करे, औरत ही रहे। और कलाम की बिजली क्या है, ना मर्द औरत का लिबास पाए ना औरत मर्द का लिबास पहने। मेरे अजीजों क्यों अपनी बरकतों के दुश्मन बन के बैठे हैं? खुदावंद आपको क्या पता कितना सरफराज करना चाहता है, कितनी बरकतों और नेमतों से भरना चाहता है। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, उसकी मर्जी को पूरा नहीं करते, तो फिर मुझे बताएं फिर क्या होगा हमारे साथ। और दुनिया नु मारो यार गोली, दुनिया नु की कहना। दुनिया जो सोचती है सोचती रहे, दुनिया जो कहती है कहती रहे, जो कुछ भी आप इस कलाम पर अमल करें, बस आपको ये कलाम बरकत देगा। इस कलाम के अंदर नेमतें हैं, इसके अंदर वादे हैं मेरे अजीज बहनों भाइयों, इसी के अंदर सब कुछ है। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों इनको कभी अपने हाथ से न जाने दें। बहुत सारी आयात हैं, लेकिन मैं चाहूंगा एक दो आयत आप पढ़ लें, मेरे साथ निकालिए आप इफ्सियों छठे बाब की 6 आयत का साथ। कोई भी भाई खड़ा होकर बुलंद आवाज में पढ़ने में रहनुमाई कर दे। जी 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 छठे बाब की 6 आयत बुलंद आवाज में पढ़ दें। और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदावंद की मर्जी पूरी करो। जी कैसे जी? आदमियों को दिखावे के लिए, उनको खुश करने के लिए खिदमत ना करो। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसी लोर चले गए भट्टी साहब मेरे नाल, वो बंदा सानू कहने लगा, कहता एक बीबी आ गई, उन्हें स्कर्ट पहनी हुई थी, शर्ट उन्हें पाई अद्धी की, ठीक है, तो गंदा जो लिबास चाची जो आ गई, तो मैं पादरी साहब ने क्या, पादरी साहब इनू रोको, इनू मना करो। तो पादरी साहब ने क्या जी इनू मना करता तो फिर चर्च कौन आएगा? ठीक, तो पादरी साहब ने को गानी जी किया। तो ये कोई यार ये जुल्म नहीं है। अगर यहाँ पे खड़े ने नहीं बताना तो फिर किसने बताना? मेरे अजीजों ये मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना, आगे अमल करना वो भी मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है। ठीक है, 20वां बाब निकालें माल की किताब जरा जल्दी से पढ़ें, उसकी 27वीं आयत को पढ़ें। बहुत ढिले हो यार, आस्ता आस्ता फिर नाम मेरा लाने दे क्योंकि तुम कर दे कोई नहीं करने वाली जी। ये खुदा की मर्जी देखिए रसूल क्या कह रहा है, सुने गौर से। क्योंकि मैं खुदावंद की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झुका। जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर रसूल कि मैं खुदावंद की सारी मर्जी कितनी सारी मर्जी तुमसे बयान करने में ना वो हिचकिचाया, वो शर्माया, वो डरिया घबराया, उन्हें क्या सजनों है गल है नहीं आई। वो खड़ा हो गया रसूल के आगे, वो पतरस के आगे भी खड़ा हो गया, कलीसियाओं को उसने खत लिखी। उसने कहा कि जब तुम में झगड़ा सत्य फिर गया तो तुम केड़े रवानी हो यार। ठीक, पहले कंस में पढ़ा है ना हमने तीसरे बाप की पहली 2-3 याद में पढ़े। तो कहना जब तुम में हसद झगड़ा तो फिर गया तो तुम कौन से रवानी? मैंने तुम्हें दूध पिलाया, गोश्त खवाया नहीं, तुम खुराक तो दी नहीं। सारे गल्ला जी बुलंद आवाज से पढ़ें। बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया। रूह कुदस ने क्या ठहराया तुम्हें? निगहबान ठहराया जी, ताकि खुदावंद की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया है। जिससे उसने किससे मोल लिया है? खास अपने खून से मोल लिया है। अपनी और उस सारे गल्ला की खबरगिरी करो जिसका रूह कुदस ने तुम्हें वो कोई करता है खबरगिरी। इतने अगर सानू अपनी खबरगिरी नहीं देती किसी ने की करनी। ठीक है, इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों जब आप किसी के लिए एक उंगली करते हैं तो आपकी तरफ कितनी हो जाती है? 4 कितनी यार, मैनू 3 ही लगती है, अंगूठा भी अगे चला जाता है। क्यों? 3 तो हो जानी है कि नहीं हो जानी है? चलो 4 भी कर लो, हो जानी है ना कि नहीं? तो फिर अपनियों की जी पाली साहब कलाम में नहीं लिखा हुआ यूहन्ना के पहले खत के अंदर 4 बाब की पहली आयत, हर रूह का यकीन ना करो, रूह को क्या करो? परखो। तो जी अपने अंदर रूह वो की है, अपने अंदर रूह नहीं की बदलू, पहले अपनी रूह परखो ना, पहले अपने आप को सीधा करो, पहले अपने आप को तो देखो, पहले अपनी रूह को परखो, फिर दूसरों की रूह को परखना शुरू करना।
मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम सीधा सीधा दूसरों पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। इन्हें भी आसमान की बादशाही नहीं जाना, इन्हें भी नहीं जाना, इन्हें भी नहीं जाना, यह भी है जो असी जज हाँ दुनिया के। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इसलिए खुदा का काम खुदा को करने दे, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो हम करते रहे। बहुत सारे हवाला जात हैं मेरे पास, लेकिन वो खुदा ने चाहा तो फिर कभी मैं आपके सुपुर्द करूंगा। खुदा आप सबको इस्लाम के वसीला से बड़ी बरकत देगा। आमीन।